السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فرسٹ چیپٹر کی ایکسرسائزز کریں گے 9th کلاس کا دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ۔ اس کی ایکسرسائز نمبر 1 ہے ریڈ دا ٹیکسٹ اینڈ ٹیک کریکٹ آنسر۔ اس میں ہم کو صحیح آنسر جو ہے وہ بتانا ہوگا، 3 آپشن دیے ہوئے ہوں گے۔ دا ٹیکسٹ از اباؤٹ، اب اگر آپ نے پورا چیپٹر پڑھا ہوا ہے تو آپ کو یہ اس طرح سے آپشن یا کریکٹ آنسر پوچھیں تو وہ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو پورا چیپٹر اچھی طرح سمجھنا ہے، اس کی آپ کو جو مشکل الفاظ ہیں، ریڈنگ ہے، ایکسپلینیشن ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو اگر تھورلی اسٹڈی کی ہوئی ہوں گی، لرننگ کی ہوئی ہوگی، چیپٹر پورا ریوائز کیا ہوا ہوگا تو آپ کو کہیں سے بھی کوئی کویشچن آ جائے، کوئی MCQs آ جائیں تو آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے پورا چیپٹر ریڈنگ کیا ہوا ہے اور لرن کیا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو مین چیز ہے کہ آپ کو چیپٹر پورا اچھی طرح سے سمجھنا ہے اور لرننگ کیا ہوا ہے۔ ریڈ دا ٹیکسٹ اینڈ ٹیک دا کریکٹ آنسر۔ دا ٹیکسٹ از اباؤٹ دا بیٹلز آف اسلام، دا فیملی آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، دا مائگریشن اینڈ ٹیچنگس آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یا دا لاسٹ پلگرمیج۔ اب انہوں نے 4 آپشن دیے ہوئے ہیں، اس میں صحیح آنسر C والا ہے، دا مائگریشن اینڈ ٹیچنگز آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس میں انہوں نے مائگریشن یعنی کہ ہجرت کے بارے میں بھی بتایا تھا، اور ان کی جو تعلیمات تھیں، ٹیچنگز تھیں، وہ بھی پروفٹ محمد کی سارے چیپٹر میں اچھی طرح بیان کی گئی ہیں۔ پلگرمیج کا بھی تھا کیونکہ خطبہ بھی انہوں نے بتایا تھا، لیکن یہ کریکٹ نہیں ہوگا، اس سے پہلا والا C کریکٹ آنسر ہے۔ اچھا، کویشچن اس کے بعد 2 ہے، وچ آف دا فالوئنگ میسج از مینشنڈ ان دا لاسٹ سرمن ایز گیون ان دا ٹیکسٹ۔ A آپشن ہے پیپل شوڈ ناٹ ہرٹ ادرس، B ہے بوتھ مین اینڈ وومین ہیو رائٹس اوور ایچ ادر، C ہے مسلم آر اے پارٹ آف ون برادرہڈ، D ہے آل آف ابو۔ تو اس کا آنسر ہوگا D یعنی کہ آل آف ابو۔ جو تینوں باتیں اوپر پوچھی ہوئی ہیں وہ سارے چیپٹر میں انہوں نے ڈیفائن کی ہوئی ہیں، تو اس لیے اس کا آنسر D ہوگا۔ ایکسرسائز 2 ہے ووکیبلری، فائنڈ دا فالوئنگ ورڈس ان دا ٹیکسٹ اینڈ انڈر لائن دیم۔ اچھا، یہ والے اس میں انہوں نے سوال یہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے فالوئنگ ورڈس ہیں نیچے ٹیکسٹ میں، انہوں نے مشکل الفاظ دیے ہوئے ہیں، اب آپ کو چیپٹر میں سے ڈھونڈ کے اور اس کو انڈر لائن کرنے ہیں۔ میں آپ کی آسانی کے لیے اس کی جو ہے وہ انگلش میننگ اور اردو میننگ سمجھا دیتی ہوں، اور باقی آپ لوگ انڈر لائن کر لیں تو آپ کے لیے اور زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ اس میں ہے سب سے پہلا ورڈ انسیسٹرز۔ انسیسٹرز مین آباء و اجداد، فور فادرس، فرام ارلی ایج، ٹھیک ہے، جو لوگ پہلے گزر چکے ہوتے ہیں ان کو انسیسٹرز کہا جاتا ہے۔ پروہیبٹڈ، سیکنڈ ورڈ ہے پروہیبٹڈ، یعنی کہ کسی چیز کو ممنوع کرنا، منع کرنا، اجازت نہ دینا، تو یہ ساری چیزیں پروہیبٹڈ میں آ جاتی ہیں۔ اس کا انگلش ورڈ ہے، انگلش میں اس کا آنسر ہے سنونم، بین، BAN، بین۔ کسی چیز پہ آپ کو بین لگانا تو وہ پروہیبٹڈ ہو گیا۔ اسی طرح سپیریورٹی ہے، یعنی کہ اجارہ داری، بالادستی، اسٹیٹ آف شوئنگ بیٹر دین ادرس، کہ کوئی چیز سپیریئر شو کرنا، کسی چیز کی اسٹیٹ اتنی کہ وہ اونچائی یا ٹالر لگے تو اس کو سپیریورٹی بولتے ہیں۔ بالادستی آپ کہہ سکتے ہیں اردو میں، شوئنگ دا اسٹیٹ آف بیٹرمنٹ اور فرام ادرس۔ اچھا، مائگریٹ، مائگریٹ مطلب ہجرت کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنا، اس کو مائگریٹ بولتے ہیں، ہجرت کرنا بولتے ہیں۔ جس طرح ہمارے نبی نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی تو وہ مائگریشن کہلائے گی، یا اس کو مائگریٹ بولیں گے۔ ٹریول فرام اے نیو پلیس، ٹریول ٹو اے نیو پلیس، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ الائنس، الائنس مینس کہ آپ کسی سے تعاون کر رہے ہیں، آپ یکجہتی شو کر رہے ہیں، تو یہ ایک ریلیشن شپ کا بائنڈنگ آ گئی ہے کہ آپ الائنس شو کر رہے ہیں، آپ متحد ہیں، آپ یکجہتی شو کر رہے ہیں، اخوت شو کر رہے ہیں، دیٹ از الائنس۔ پائٹی، پائٹی مینس تقوی، نیک، پرہیزگار، خدا ترس، ڈیووٹیڈ ٹو اللہ، جو کہ خدا ترس ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کو پائٹی کہا جاتا ہے، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہوتے ہیں یہ۔ ایگریسو یعنی کہ جارحانہ، شدت پسند، بیڈ بیہیویئر، مس بیہیونگ اور بیڈ مینرس، دس از اگریسو۔ تو یہ ایگریسو جو ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اچھی بات نہیں ہے، شدت پسند یا حملہ آور اس طرح سے ہونا،
بیڈ بیہیویئر شو کرنا، غصے والا ہونا، یہ ساری چیزیں ایگریسو میں آ جاتی ہیں. اس کے بعد ہے یونیفائڈ مطلب یہ کہ متحد، یونٹی شو کرنا، تو یہ سب بھی اس میں شامل ہو جائے گا یونٹی میں. لیگیٹیمیٹ مینس جائز دعویٰ کرنا، کنفرمنگ ٹو دا لا، یعنی کہ آپ صحیح جائز بات کو کسی کا ساتھ دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ جائز چیز ہے، صحیح چیز ہے، تو یہ لیگیٹیمیٹ کہلائے گا. یعنی کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، قانون کے دائرہ کار میں اس کو اچھے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. اچھا، ہپوکریٹ ہوتے ہیں منافق، یعنی کہ کچھ کہتے ہیں اور کرتے کچھ ہیں. تو اس کی پہچان یہ ہے کہ شوئنگ ڈبل اسٹینڈرڈس، پریٹینڈ ٹو شو لائلٹی. اگر آپ پریٹینڈ کر رہے ہیں، لائلٹی شو کر رہے ہیں، لیکن اصل میں آپ کے دل میں کچھ اور ہے، تو وہ ہپوکریٹس کہلائیں گے. اردو میں اس کو منافق کہا جائے گا. کنسولیڈیٹڈ مطلب میک سم تھنگ سالڈ، مضبوط کرنا. آپ کسی چیز کو پاور دے رہے ہیں، کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں، کسی کو مضبوط بنا رہے ہیں، مستحکم کر رہے ہیں، تو وہ کنسولیڈیٹڈ کہلائے گی. اسی طرح ایکویٹیبل مینس فیئر اینڈ امپارشل، ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کی ایکویلٹی شو کرنا، وہ ایکویلیٹیبل کہلائے گا. برابر تقسیم جو ہوتی ہے وہ ایکویٹیبل. پیگن مینس کہ a person who belongs to a religion that worship many gods. طرح طرح کے جو وہ خدا بنا لیتے ہیں ان کو پیگنز کہا جاتا ہے. ایک سے زیادہ معبود بنانے والے کو پیگن کہیں گے. a person who belongs to a religion that worship many gods، یہ اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہے. ایسٹرے کیا ہوتا ہے؟ to be off the correct path or direction. بھٹکا ہوا یا گمراہ ہوا شخص کو ایسٹرے کہا جائے گا. میریٹوکریسی کیا ہوتا ہے؟ ہولڈنگ آف پاور بائی پیپل سلیکٹڈ اکارڈنگ ٹو میرٹ، یعنی کہ اہلیت اور قابلیت کی بنیاد پر کسی کو منتخب کیا گیا تو وہ میریٹوکریسی کہلائے گا. اور وہ جو معاشرہ ہے، وہ سوسائٹی ہے، اگر اس کی اہلیت دیکھ رہی ہے، قابلیت دیکھ رہی ہے، اس کی پرفارمنس دیکھ رہی ہے اچھی، تو وہ بھی میریٹوکریسی میں شمار ہوگا. ہارمونی مینس ہم آہنگی، اتفاق، یعنی کہ بیلنس رکھنا، کسی چیز کو اچھی طرح سے سمجھنا، ہم آہنگ ہونا، اتفاق کرنا کسی کی بات سے، تو وہ ہارمونی کہلائے گا. کمبینیشن آف ساؤنڈ پروڈیوسنگ پلیزنٹ افیکٹ، مطلب یہ کہ اچھا فیل کرنا، وہ ہارمونی کہلائے گا. بی ویئر، احتیاط کرنا. ٹو وارن سم ون اباؤٹ پوٹینشیل ڈینجر، الرٹ رہنا، بی ویئر رہنا، اس کو بولتے ہیں کہ محتاط رویہ اختیار کرنا. یا پھر چھٹی ہی جس طرح سے بی ویئر کر دیتی ہے، آپ کو بتا دیتی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے، اس طرح سے بی ویئر رہنا، یہ کہ اس معنوں میں یہ آئے گا. اس کے علاوہ اس کے بعد ہے پرنسپل مینس اصول، بیسز، اسٹینڈرڈس، کہ آپ نے کیا پرنسپل بنائے ہوئے ہیں، کیا اصول بنائے ہوئے ہیں آپ کے. تو یہ PLE کا ڈفرینس یہی ہے، PAL والا ہوتا ہے ایک پرنسپل اور ایک PLE والا. یہ PLE مینس اصول، اور جو PAL والا ہوتا ہے وہ اسکول کی جو میڈم اور ہیڈ مسٹریس وغیرہ ہوتی ہیں اس کے لیے یہ لگایا جاتا ہے. تو اس میں آپ لوگ کنفیوژن نہیں کیے گا، یہ PLE والا ہے تو اس کا مطلب ہے اصول. اچھا، اس کے علاوہ نیکسٹ پیج ہے ہمارے پاس آپشنس چوز کرنے، وہی فل ان دی بلینکس یا MCQs ٹائپ ہے. چوز دا کریکٹ آنسر. اس میں نمبر 1 ہے ہاؤ ڈیڈ دا قریش ٹریٹ دا ہولی پروفٹ. دے، نمبر A آپشن ہے فیورڈ ہم، اپوز ہم، لو ہم، کریٹیسائز ہم. تو انہوں نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ؟ اپوز کیا تھا، یعنی کہ ان کے خلاف ہو گئے تھے، ان کی بات نہیں سنی تھی اور برا برتاؤ کیا تھا. تو اپوز ہم یعنی کہ B والا صحیح ہوگا. اس کے بعد نمبر 2 ہے وین ڈیڈ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم مائیگریٹ ٹو مدینہ. اب 4 آپشن ہیں 620 AD، 621 AD، 622 AD یا 623 AD. تو اس کا C آنسر ہے 622 AD. When the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم settled in Medina, which of the following groups of people lived there؟ کون کون سے وہاں پہ پیپل رہتے تھے؟ نمبر A Muslims and Jews، Muslim pagans and Jews. C ہے مسلم پیگنز، ہپوکریٹس اینڈ جوز. تو یہ صحیح والا آنسر C ہے اس کا، کیونکہ وہاں پہ چاروں قبائل آباد تھے، مسلمان بھی تھے، پیگن بھی تھے جو دوسرے خدا کو مانتے تھے، منافق بھی تھے، ہپوکریٹس یعنی کہ، اور جوز یعنی کہ یہودی وغیرہ بھی شامل تھے. تو اس کا C والا آنسر صحیح ہوگا. اور D میں انہوں نے بولا ہوا ہے مسلم، ہپوکریٹس یا جوز. اچھا 4 ہے ویئر ڈیڈ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلیورڈ ہز لاسٹ سرمن. انہوں نے اپنا آخری خطبہ کہاں دیا تھا؟ نمبر A
قبا ماسک، پرانا ویلی، جبل رحمت یا حدیبیہ؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے بی یعنی کہ پرانا ویلی۔ نمبر 5 ہے when did the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم perform his last when did the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم perform his last حج؟ انہوں نے اپنا حج کہاں کیا تھا؟ 6 year of ہجرہ، 8 year of ہجرہ، 10 year of ہجرہ یا 12 year of ہجرہ؟ تو اس کا آنسر ہے سی یعنی کہ 10th year of ہجرہ۔ اچھا، نیکسٹ جو ہے ایکسرسائز نمبر 5 ہے، اس میں آپ کو ٹک کرنا ہے رائٹ یا رانگ۔ ایک آپ کو سوال دیا ہوا ہے، اس کو آگے آپ کو صحیح یا غلط بتانا ہے۔ سینٹینس سے اس کو آپ کو سینٹینس پورا ریڈ کرنا ہے۔ جب آپ نے پورا چیپٹر لرن کیا ہوگا تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی اور آپ فوراً رائٹ ہے یا رانگ سمجھ کے سینٹینس کو سمجھنا ہوگا اور پھر ٹک مارک کر لیں گے۔ نمبر 1 ہے دا مشن آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کنٹینیوڈ فار 23 ایئرس، اتنے سال جاری رہا تو یہ صحیح بات ہے، تو اس میں رائٹ میں ٹک کر دیں۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے آل دا قریش ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اسلام، تو انہوں نے سب نے تو ریفیوز کیا تھا ایکسیپٹ اسلام، تو یہ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ آل دا قریش ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اسلام، ہاں تو یہ رانگ ہے، صحیح بات ہے کیونکہ انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا۔ نمبر 3 ہے دا سٹی آف یثرب واز لیس دین 320 miles اوے فرام مکہ، تو اس میں سوال میں لیس دین پوچھا ہوا ہے، حالانکہ 320 miles تقریباً یثرب کا انہوں نے فاصلہ بتایا تھا، تو لیس دین سے آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ انہوں نے تھوڑا سا چینج کیا ہے سینٹینس، تو آپ رانگ میں ٹک مارک کرو گے رانگ آنسر میں۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے دا ہولی پروفٹ ڈیسائیڈیڈ ٹو بلڈ اے ماسک ایٹ اے پلیس آؤٹ سائڈ یثرب بفور اینٹرنگ دا سٹی، تو یہ صحیح بات ہے، کریکٹ میں آپ ٹک مارک کر دیں۔ ٹوڈے نمبر 5 ہے ٹوڈے یثرب از کالڈ دا مدینۃ النبی، نہیں یہ بات غلط ہے، انہوں نے تو رانگ میں آنسر کر دیں کیونکہ مدینہ انہوں نے بولا تھا، النبی ہٹا دیا تھا۔ نمبر 6 ہے دا پیپل آف مدینہ ایگریڈ دیٹ دا ہولی پروفٹ شوڈ سیٹل دیئر ڈسپیوٹس، تو یہ بات صحیح ہے، انہوں نے یہی بولا تھا کہ سب جو ہے مدینہ کے ایگری کرتے ہیں کہ جو ہے نبی جو ہے وہ ڈسپیوٹ سارے سیٹل کیا کریں گے۔ اور نمبر 7 ہے دا ہولی پروفٹ ایڈریس سچ اے لارج گیدرنگ آف مسلم فار دا لاسٹ ٹائم ایٹ عرفات، ہاں تو یہ صحیح، عرفات کے مقام پر انہوں نے جو ہے وہ لاسٹ سرمن اپنا پیش کیا تھا، ٹھیک ہے یہ صحیح بات ہے۔ نمبر 8 اسلام ہیز ڈفرینٹ لاز فار دا بلیک اینڈ فار دا وائٹ، تو یہ غلط بات ہے کیونکہ ایکویلٹی شو کی ہوئی ہے اسلام نے بلیک اور وائٹ کو، عربی کو اجمی پہ اور اجمی کو عربی پہ اور گورے کو کالے پہ اور کالے کو گورے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، تو اس لیے یہ سینٹینس آپ پڑھ کے اس کو آپ ٹک مارک کر دینا کہ انہوں نے بتایا ہوا ہے غلط بات بولی ہوئی ہے۔ نمبر 9 ہے آل ہیومن بینگز آر چلڈرن آف آدم اینڈ آدم واز کریٹڈ فرام ڈسٹ، تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ مٹی سے بنے تھے آدم علیہ السلام، تو آپ نے یہ کریکٹ آنسر ٹک مارک کر دینا ہے۔ نمبر 10 ہے اونلی دا پیپل ہو ہرڈ دا لاسٹ سرمن ور سپوز ٹو فالو اٹ، تو جنہوں نے لاسٹ سرمن سنا ہے صرف وہی فالو کریں گے؟ نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جو بعد کے لوگ ہیں ان کو بھی آپ پیغام پہنچا دیں اور وہ بھی فالو کر سکتے ہیں، تو آپ اس کو رانگ میں ٹک مارک کر دو کیونکہ اس میں اونلی لکھا ہوا ہے، آپ کو سینٹینس پورا سمجھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا اور اس کے بعد آنسر دینا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایکسرسائز نمبر 7 ہے